جہاں عام پاکستانی اور افغان عوام کو جہاد اور اسلام کے نام پر مروایا جا رہا تھا، وہی ہمارے فوجی جرنیل اپنی دولت کی تجوریاں بھر رہے تھے۔ بحران بینک سکینڈل میں ایسا ہی منڈی کی بکریوں کی طرح پولیٹیشنز کو خریدا، پر کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی اور وہ سب آج بھی مزے سے گھوم رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف کنگ آف کوکین تھا پابلو اسکوبار، تو کنگ آف ہیروئن بنے ہمارے جنرل فضل حق۔ مطلب لٹرلی ہماری جرنیل ہی ڈرگ لارڈز بنے بیٹھے تھے۔ جہاں مشرف نے ڈالر کے عوض اپنے لوگوں کو بیچا، تو جنرل باجوہ کی بہو شادی سے 9 دن پہلے ہی بلینئر بن گئی۔ سال 1970 افغانستان۔ جب کابل سنٹرل ایشیا کا پیرس کہلاتا تھا، روشن خیالی تھی، امن تھا اور اکانومی تیزی سے گرو کر رہی تھی۔ سینماز، یونیورسٹیز، اسکول اور ماڈرن لائف سٹائل تھا، عورتوں اور مائنورٹیز کو آزادی تھی۔ افغانستان ایک ہنستا بستا ماڈرن ملک تھا، بس ایک چیز تھی جو پاکستان میں بھی ہمیشہ سے ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ اور پھر وہ ہو گیا جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوتا، انقلاب۔ اپریل 1978 میں ہوا سور ریولوشن اور پریزیڈنٹ بنے پی ڈی پی پارٹی کے نور محمد تارکی، اور تارکی نے وہ ریفارمز یعنی اصلاحات شروع کر دی جس میں پاکستان ناکام ہو چکا تھا، ماڈرن اور سوشلسٹ ریفارمز۔ غریب کسانوں کے قرضے معاف کر دیے گئے، بڑے جاگیرداروں اور زمینداروں سے زمینیں چھین کر انہیں غریبوں اور کسانوں میں بانٹنا شروع کر دیا گیا، عورتوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ مگر اس سے بڑے زمیندار، سردار اور خان خوف زدہ ہو گئے، انہیں اپنی دولت اور زمینیں ڈوبتی نظر آئی۔ یہ وہ بڑے لوگ تھے جو صدیوں سے ان غریبوں اور کسانوں کا خون چوس رہے تھے، اب اپنی دولت اور طاقت خطرے میں آئی تو انہوں نے ایک ایسا کارڈ کھیلا جو پاکستان میں بھی ہمیشہ سے کھیلا جاتا ہے، مذہب کارڈ، اور انہوں نے مولویوں سے ہاتھ ملا لیا۔ جب 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز شروع کی اور ان بڑے جاگیرداروں اور زمینداروں سے زمینیں چھین کر انہیں غریبوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی، تو پاکستانی جاگیرداروں نے بھی پاکستانی مولویوں سے ہاتھ ملایا اور مولویوں نے ان اقدامات کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ اسلام میں ذاتی جائیداد یا زمین رکھنے کی کوئی لمٹ نہیں، حالانکہ یہ زمینیں انہیں برٹشرز نے دی تھی ان کی وفاداری کے صلے میں، اور اب ان زمینوں کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے تھی، پر مولویوں کے پریشر کی وجہ سے بھٹو جھک گیا اور وہ لینڈ ریفارمز میں ناکام رہا۔ اور نور محمد تارکی جھکنے والوں میں سے نہیں تھا، اس نے زبردستی لینڈ ریفارمز کرانے کی کوشش کی اور مولوی اور جاگیرداروں نے مذہب کاٹ کھیلا اور ان ریفارمز کو غیر شرعی قرار دے دیا، اور عام لوگوں سے کہا کہ پی ڈی پی پارٹی کے خلاف جنگ جہاد اور اللہ کی مرضی ہے۔ حالانکہ سارا معاملہ ان جاگیرداروں کی اپنی زمین اور جائیدادوں کا تھا، پر اسے جہاد کہا تاکہ غریب ان پڑھ افغان عوام ان کے لیے لڑ مر سکے۔ دونوں ملکوں میں مولویوں نے مذہب کو خوب استعمال کیا جاگیرداروں کی طاقت اور دولت بچانے اور اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے، اور ان دونوں ملکوں میں غریبی آج بھی سر چڑھ کر بول رہی ہے اور غریب کو اس کا حق کبھی نہیں ملا۔ جب حالات زیادہ خراب ہو گئی تو دسمبر 1979 میں سوویت یونین کے ہزاروں فوجی افغانستان میں داخل ہو گئے تاکہ سوشلسٹ حکومت کی مدد کی جا سکے، اور سوویت آرمی اور افغان آرمی ایک ساتھ لڑنے لگ گئے باغیوں کے خلاف، اور یہی سے امریکہ کو موقع ملا کہ وہ ویتنام وار کا بدلہ لے سکے جہاں کمیونسٹوں نے ان کے 58,000 فوجی موت کے گھاٹ اتار دیے تھے۔ اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار تھے جنرل ضیاء الحق، جنہیں لوگ پسند نہیں کر رہے تھے اپنی پالیسیز اور بھٹو کو پھانسی پر چڑھانے کی وجہ سے، تو ضیاء نے اس معاملے کو ایک غنیمت جانا اور امریکنز کے سامنے ایک تھیوری پیش کی، دی وار موٹرز تھیوری، جو آج بھی پاکستان کے بولے عوام میں کافی مقبول ہے کہ سوویتس افغانستان میں نہیں رکنا چاہتے بلکہ اس کے بعد وہ گوادر پر بھی قبضہ کر لیں گے اور عربین سی کی گرم پانیوں تک پہنچ جائیں گے، اور پھر وہ گلف پر بآسانی قبضہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ماڈرن ہسٹورینز اور ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس یہ صاف بتاتے ہیں کہ سوویتس بس افغانستان میں اس لیے گھسے تھے تاکہ افغانستان میں سوشلسٹ حکومت کی مدد کی جا سکے اور انہیں ان باغیوں سے چھڑایا جا سکے اور بغاوت کو کچلا جا سکے جو ان جاگیرداروں نے شروع کی تھی جہاد کے نام پر۔ پر ضیاء الحق نے اس برٹش ایرامت کو بڑی چالاکی سے استعمال کیا، امریکہ، سعودی سمیت پوری دنیا سے بلینز آف ڈالرز لیے، اپنی حکومت کو مضبوط کیا، عالمی سپورٹ حاصل کی اور پاکستان کو ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بنا دیا، اور یہی سے پاکستان اور افغانستان کی تباہی اور بربادی کا آغاز شروع ہوا۔
Pakistan. 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 إني أقول للشعب الأمريكي إننا بإذن الله ماضون في قتال. ارزیاولق نے امریکنز کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ انہیں افغان جہاد کے فنڈز کے استعمال اور پلاننگ کی مکمل آزادی دی جائے، اور امریکنز مان گئے، اور یہی سے شروع ہوئی پاکستانی جرنیلوں کے کرپشن سکینڈلز۔ جنرل ضیاء کے جرنیلوں سے لے کر جنرل باجوہ کے خاندان تک عجب کرپشنز کے غضب داستانیں۔ آخر کیسے ہوا یہ سب کچھ، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ Pakistani Army meddles in the country's political affairs, also runs a business empire. Pakistan is a poor nation with a rich army. More than 20% of Pakistan's annual budget goes to the military. Pakistan's failed tryst with democracy over 70 years in the making. 1980s کے سو کال افغان جہاد میں پاکستان کو بلینز آف ڈالرز ملے، جن کا کوئی آڈٹ سسٹم نہیں تھا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، مطلب کرپشن کے لیے سب سے بہترین ماحول بن چکا تھا۔ سارا پیسہ ہمارے جرنیلوں کے ہاتھوں میں آ رہا تھا اور کہا جا رہا تھا یہ کسی کو نہیں بتاتا۔ جہاں ایک عام آدمی کو مذہب اور جہاد کے نام پر مروایا جا رہا تھا، وہی ہمارے جرنیل اپنی تجوریاں بھر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے بات شروع کرتے ضیاء کے گینگ آف فور سے، جسے جلندھر گروپ بھی کہا جاتا تھا، جس میں تھے جنرل ضیاء-ال-حق، ان کے ISI چیف جنرل اختر عبدالرحمن، جنرل زاہد علی اکبر اور جنرل رحیم الدین خان، جن کے آپس کے تعلقات بچوں کی شادیوں کی وجہ سے تھے، مطلب یہ سب ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ 2022 میں سوئٹزرلینڈ کے بینک کریڈٹ سوئس کے بینک اکاؤنٹس کا ڈیٹا لیک ہوا۔ یہ ایک بڑا عالمی لیک تھا جس میں دنیا بھر کے کرپٹ لوگوں کا ڈیٹا شامل تھا، اور یہ سب لیک ہو چکا تھا۔ ان لیکس میں سب سے اہم نام تھا 1980s کی ISI چیف اور جنرل ضیاء کے قریبی ساتھی جنرل اختر عبدالرحمن کا، جنہیں افغان جہاد کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ افغان جہاد کے لیے جتنا بھی پیسہ آیا، جنرل اختر ان سب کے انچارج تھے۔ 1985 میں جنرل اختر کے 3 بیٹوں کے نام پر 3 سوئس بینک اکاؤنٹس کھولے گئے، جن میں ملینز آف ڈالر جمع کیے گئے۔ جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ افغان جہاد کے لیے جتنا بھی پیسہ آیا، ان کا کوئی آڈٹ سسٹم نہیں تھا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، کرپشن کے لیے سب سے بہترین ماحول بن چکا تھا۔ تو جنرل اختر عبدالرحمن نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ جہاں عام افغان اور پاکستانی عوام کو جہاد اور اسلام کے نام پر مروایا جا رہا تھا، وہی ہمارے جرنیل اپنی نسلوں کے لیے دولت کے خزانے جمع کر رہے تھے۔ مئی 1987 میں واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ نے امریکی ایوانوں سے لے کر پاکستانی GHQ کی دہلیز تک ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس رپورٹ میں یہ تھا کہ امریکہ نے افغان جہاد کے لیے جو $3 بلین دیے تھے، اس کا ایک بڑا حصہ راستے میں ہی کہیں غائب ہو چکا ہے، اور غائب کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی جنرلز ہیں، خاص کر یہ سیکرٹ 5۔ یہ سیکرٹ 5 وہی گینگ آف فور تھا جسے جلندھر گروپ بھی کہا جاتا تھا، جس میں سب سے پہلا نام تھا جنرل اختر عبدالرحمن کا، جو 1980s کے ISI چیف اور جنرل ضیاء کے قریبی ساتھی تھے۔ ان پر ہم بات کر چکے کہ 1985 میں کیسے انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام پر سوئس بینک اکاؤنٹ کھولا اور اس میں ملینز آف ڈالر جمع کیے۔ دوسرے نمبر پر تھے جنرل ضیاء کے ایک اور ساتھی جنرل زاہد علی اکبر، جنہوں نے 2004 میں اپنا سوئس بینک اکاؤنٹ کھولا اور اس میں $12 ملین جمع کیے۔ جب نیب نے ان کے خلاف انکوائری شروع کی تو یہ جناب ملک سے بھاگ گئے، مگر 2015 میں یہ پاکستان واپس آئی۔ نیب نے ایک جرمانہ ادا کیا اور اپنی مال و دولت کے ساتھ پھر سے ملک سے فرار ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر ہے جنرل ضیاء کے سندھی جنرل رحیم الدین خان۔ چوتھے نمبر پر تھے اس وقت کے KP گورنر، جنہیں گاڈ فادر آف ہیروئن ٹریڈ بھی کہا جاتا ہے، جنرل فضل حق۔ اور آخر کیسے یہ کنگ آف ہیروئن بنے، اس پر بھی آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ پانچویں نمبر پر تھے جنرل ضیاء کے فورن منسٹر صاحبزادہ یعقوب خان۔ جنرل ضیاء کے گینگ آف فور نے بہت زیادہ کرپشن کی، اور امریکہ بھی ان سب سے واقف تھا، پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ امریکن جرنلسٹ نے لکھا کہ امریکی پیسے نے پاکستانی جرنیلوں کو راتوں رات رچ شوگر ڈیڈیز بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو اسلحہ افغان جہاد کے لیے آ رہا تھا، جیسے کلاشنکوف اور سٹنگر میزائلز، اس کا بھی ایک بڑا حصہ پاکستانی جرنیل چرا کر بلیک مارکیٹ میں بیچ رہے تھے۔ ایک طرف جنرل ضیاء اسلامائزیشن کا ڈونگ رچا رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی جرنیل اس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور اسے بھی یہ سب کچھ پتا تھا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کی سب سے خوفناک چیپٹر پر، یعنی ہیروئن ٹریڈ۔ 1980s میں پاکستان بن چکا تھا دنیا کا ہیروئن ڈین۔ پاکستان دنیا بھر کا 70% ہیروئن سپلائی کرتا تھا، اور اس وقت کے KP گورنر جنرل فضل حق کو دنیا کہتی تھی گاڈ فادر آف ہیروئن ٹریڈ۔ جہاں ایک طرف کنگ آف کوکین تھا پابلو اسکوبار، تو کنگ آف ہیروئن بنے ہمارے جنرل فضل حق صاحب۔ 1980s کے افغان جہاد میں پاکستانی آرمی آفیسر سے لے کر افغان مجاہدین تک سب نے ہیروئن بیچنا شروع کیا تاکہ اپنی تجوریاں بھر سکے اور کروڑوں ڈالرز کمائے اس سے، اور CIA بھی ان کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا۔
جتنا ہیروئن افغانستان سے آ رہا تھا وہ پاکستان خاص کر کے پی کی ریفائنریز میں پروسیس ہو کے پھر کراچی کی تھرو پوری دنیا میں سپلائی ہوتا تھا، اور یہ سب ISI اور پاکستانی آرمی کے انڈر ہو رہا تھا انہی کی ریفائنریز میں، اور ان سب کا سرغنہ تھا اس وقت کی کے پی گورنر جنرل فضل حق۔ انہوں نے NLC یعنی نیشنل لاجسٹک سیل کے ٹرکس کو استعمال کیا۔ یہ ٹرکس افغانستان میں اسلحہ لے کر جاتی اور واپسی پر ہیروئن کی بڑی بوریا پاکستان لے کر آتی، اور پھر یہی ہیروئن پروسیس ہو کے پوری دنیا میں بیچا جا رہا تھا۔ جب بھی کوئی انٹرنیشنل پریشر پڑتا تو مرد مجاہد، مرد حق، ضیاء الحق انہیں بچا لیتے، کیونکہ ہیروئن ٹریڈ سے جتنا بھی پیسہ حاصل ہو رہا تھا اس کا ایک بڑا حصہ اسلام آباد میں بیٹھے جرنیلوں کو بھی ملتا، اور یہی سے پاکستان میں کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر اور مذہبی شدت پسندی کا آغاز ہوا۔ 1979 میں پاکستان میں ہیروئن سے عادی لوگوں کی تعداد کچھ ہزار تھی، مگر 1985 میں یہ 15 لاکھ تک پہنچ گئی، اور کلاشنکوف کلچر سے ملک کا امن تباہ ہو چکا تھا، اور مذہبی شدت پسندی سے آج بھی پورا پاکستان گونج رہا ہے، چاہے وہ شیعہ سنی فسادات ہو، بریلوی دیوبندی فسادات ہو، یا پھر TTP جیسے عناصر ہوں۔ پختونخوا کے لوگوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھین کر انہیں عالمی طاقتوں کے جنگ میں مرنے کے لیے بھیج دیا گیا، تو جنرل ضیاء کا جو گینگ آف فور تھا اس نے ہر طریقے سے پیسے کمائے، چاہے امریکن ایڈ سے پیسے چرانے ہو یا پھر ہیروئن بیچ کر۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کی تھی، اس نے اسلامی قوانین نافذ کیے تھے، آخر یہ کیسی اسلامائزیشن تھی جو ہیروئن کے پیسوں پر ہو رہی تھی؟ I'm on my way to take my things and goddamn it, I'm so audacious. اگلی کہانی شروع کرتے اس سوال سے کہ کیا ایسا ملک کے اندر حکومتیں بنانے اور گرانے کا بھی کام کرتی ہے؟ تو جواب ہے ہاں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے 1990s کا مہران بینک سکینڈل، جہاں ایسائی نے پولیٹیشنز کو منڈی کی بکریوں کی طرح خریدا۔ ضیاء کی موت کے بعد ہمارے جہادی جرنیل بینظیر بھٹو سے کافی خوفزدہ تھے کہ کہیں ان کا حصہ بھی نہ برابر کر دے، تو پیپل پارٹی کے خلاف جنرلز نے ملاؤں کو سپورٹ کیا اور ایک رائٹ ونگ گروپ بنایا جسے کہا گیا IGI، اسلامی جمہوری اتحاد، جس میں کچھ سیکولر پارٹیز بھی تھی پر مینلی یہ ملا ڈومینیٹڈ گروپ تھا۔ اب انہیں الیکشنز میں کھڑا کرنے کے لیے اور جتوانے کے لیے بہت سارے پیسے کی ضرورت تھی، اور یہاں انٹری ماری ایک شاطر بینکر اور مہران بینک کے CEO یونس حبیب نے۔ جرنیلوں کے کہنے پر یونس حبیب نے بینک کے کھاتوں سے 14 کروڑ روپے نکالے اور اسے ISI کے حوالے کیا، اور ISI نے یہی پیسہ رائٹ ونگ پولیٹیشنز کو دیا تاکہ بینظیر بھٹو کو کسی بھی طرح ہروایا جا سکے 1990 کے الیکشن میں۔ جب 1994 میں مہران بینک سکینڈل سامنے آیا تو اس میں کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی، بلکہ سزا ہوئی مہران بینک کے CEO یونس حبیب۔ لیکن جن جرنیلوں نے یہ سب کیا تھا وہ آج بھی بڑے شان سے گھوم رہے ہیں، اور ساری سزا مہران بینک کے CEO یونس حبیب کو ہی ملی۔ اس وقت ایسے الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے اتنے کروڑوں روپے اڑا رہی تھی، اور شاید یہ آج اربوں روپے ہوں۔ 11 ستمبر 2001 امریکہ پر اپنی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے، The 9/11 اٹیک۔ September 11th, 2001, the United States experienced one of the deadliest terrorist attacks in US history. The biggest misunderstanding or lacking of intelligence on that day. The CIA failed in its fundamental mission, which is to protect the United States. امریکہ پوری دنیا کو ایک ہی میسج دیتا ہے، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف، اور مشرف امریکہ سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ وہ القاعدہ اور طالبان کے خلاف کا رویہ شروع کرتا ہے، اور طالبان اور القاعدہ کے سینکڑوں لوگوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرتا ہے۔ مشرف اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں لکھتے ہیں کہ امریکہ نے اس کے بدلے سے ملینز آف ڈالرز دیے، اس کے ساتھ جو بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ایڈ کی شکل میں، اس میں بھی سب نے تجوریاں بھری۔ 2022 میں نیب نے کئی پراپرٹیز اور بینک اکاؤنٹس جن میں ملینز آف ڈالرز تھے آئیڈینٹیفائی کیے جو مشرف سے لنک تھے، چاہے 1980s کا سو کالڈ افغان جہاد ہو یا پھر 2000s کا وار اینڈ ٹیرر، ہمارے جرنیلوں نے اپنی تجوریاں بھرنے میں دیر نہیں کی۔ 2009 میں DHA لاہور نے DHA سٹی بنانی تھی، اور اس کے لیے ٹیکہ دیا گیا گلوبیکو کمپنی کو، جس کے مالک تھے حماد ارشد اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی کے بھائی کامران کیانی۔ ان دونوں نے DHA کا نام استعمال کرتے ہوئے عوام کو فرضی پلاٹوں کی فائلیں دھڑا دھڑ بیچنا شروع کر دی، اور بولی عوام نے بھی اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دی کیونکہ انہیں DHA پر یقین تھا۔ لیکن جب عوام نے اپنا قبضہ مانگا تو ان کے ساتھ فراڈ ہو چکا تھا، ان کے ہاتھ میں
کچھ بھی نہیں تھا، بس فرضی پلاٹوں کی فائلیں تھی جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ان کے ہاتھوں میں رکھی فائلیں بس کاغذ کے پتے تھے۔ حماد ارشد اور جنرل کیانی کے بھائی کامران کیانی نے 16 ارب روپے غائب کیے تھے، اور جب کامران کیانی پر تلوار لٹکی تو ملک سے فرار ہو گئے، اور بولی عوام اپنے پیسوں کے لیے دن رات خوار ہوتی رہی، اور یہ سب شہداء کے خاندانوں سے تھے۔ اب آتے ہیں پاکستان کے سب سے مقبول جنرل اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف پر، جن کے آپریشن ضرب عصب اور کراچی آپریشن کو عوام نے بہت سراہا، مگر 2017 میں یہ خبر سامنے آئی کہ انہیں لاہور کے پوش علاقے میں 86 ایکڑ زمین دی گئی۔ اب ISPR کا کہنا تھا کہ یہ قانونی عمل ہے اور یہ آرمی آفیسرز کو دی جاتی ہے ان کے خدمات کے صلے میں، مگر عوام کا کہنا تھا کہ پاکستان جیسے غریب ملک کے افسران کو اربوں روپے کی زمین اور پلاٹ دینا اچھی بات نہیں، یہ پلاٹ اور زمین کلچر ختم ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں کنگ میکر باجوہ کے کرپشن سکینڈلز پر۔ 2016 میں جب جنرل باجوہ آرمی چیف بنے تو ان کی فیملی ویلتھ کچھ بھی نہیں تھی، مگر 2022 میں جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو ان کی فیملی ویلتھ 12 بلین تک پہنچ چکی تھی۔ جنرل باجوہ نے صرف اپنے خاندان کی نہیں بلکہ اپنی بہو کے خاندان کی بھی لاٹری لگوا دی تھی۔ جنرل باجوہ کے سندھی صابر مٹو لاہور کے کام سے پراپرٹی ڈیلر سے پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون بن گئے تھے۔ اس کے علاوہ جنرل باجوہ کی وائف عائشہ امجد کے نام پر بھی کئی زمین اور پلاٹس اور فارم ہاؤسز تھی، جن کے خرید و فروخت میں بہت زیادہ ٹیکس چوری ہوئی، اور جنرل باجوہ کا خاندان کچھ ہی سالوں میں ارب پتی بن گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور جنرل عاصم سلیم باجوہ نے بھی اپنا ملٹی ملین ڈالر بزنس کھڑا کیا پاپا جونز کے نام سے، اور ان سب سے پہلے 1960s میں ایوب خاندان نے بھی کئی کرپشنز کیے۔ تو یہ تھی پاکستانی جرنیلوں کی عجب کرپشنز کے غضب داستانیں جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ملٹری بزنس پر بننے والا یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔